بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ وہ حقائق جن کی وجہ سے جاپان کا آج کل ایمانداری میں ساری دنیا میں اول نمبر پر ہے۔ جاپان میں پہلی جماعت سے لے کر تیسری جماعت تک بچوں کو ایک ایسا سبجیکٹ بھی پڑھاتے ہیں جس میں انہیں روزمرہ کے معاملات اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ کے اخلاقیات کے بارے میں سمجھایا اور بتایا جاتا ہے۔ جاپان میں پہلی جماعت سے تیسری جماعت تک بچوں کو فیل کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں وہ فیل پاس ہونے کے لیے نہیں بچے کو داخل کرواتے، کیونکہ ان چھوٹے بچوں کی تعلیم کا مقصد ان کی تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، نہ کہ ان کی تلقین اور روایتی تعلیم۔ اگرچہ جاپانی دنیا کے امیر ترین قوموں میں شمار ہوتے ہیں، مگر ان کے گھر میں کام کاج کے لیے نوکر اور خادم کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ ماں باپ ہی بچوں اور گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جاپانی بچے روزانہ اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کر 15 منٹ کے لیے اپنے سکولوں کی جھاڑ پھونک اور صفائی ستھرائی کرتے ہیں۔ اس پریکٹس کا مقصد انہیں اخلاقی طور پر متواضع بنانا اور عملی طور پر صفائی پسند بنانا ہوتا ہے۔ جاپان میں ہر بچہ اپنا ٹوتھ برش، دانت صاف کرنے والا برش بھی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، کیونکہ ان بچوں کو اسکول میں کھانا بھی دیا جاتا ہے۔ کھانے پینے کے بعد ان بچوں کے دانت صاف کرائے جاتے ہیں۔ اپنے بچپن سے ہی ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنے والا بنایا جاتا ہے۔ اسکولوں میں اساتذہ اور منتظمین کھانے کا معیار جانچنے اور بچوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے طلباء سے آدھا گھنٹہ پہلے خود کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی بچے جاپان کا مستقبل ہیں اور ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جانا کتنا اہم ہے۔ جاپان میں صفائی کا کام کرنے والے کو ایک خاص نام سے پکارا جاتا ہے، جس کا مطلب ہیلتھ انجینئر بنتا ہے۔ ہیلتھ انجینئر کتنا خوبصورت لفظ ہے۔ ہم سویپر کہتے ہیں، کام والا کہتے ہیں، چوڑا کہتے ہیں، جمع دار کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں۔ اس کی تنخواہ امریکی ڈالر میں 5,000 سے 8,000 کے درمیان ہوتی ہے۔ اس ملازمت کے لیے امیدوار باقاعدہ زبانی اور تحریری امتحان پاس کرتے ہیں۔ جاپان میں گاڑیوں، ریسٹورنٹس اور بند مقامات پر موبائل استعمال نہیں کیا جاتا۔ جاپان میں سائلنٹ موڈ پر لگے موبائل کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے، جس کا مطلب ان کی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اخلاق پر لگا ہونا ہوتا ہے، یعنی سائلنٹ خاموش نہیں ہے بلکہ اخلاق پر لگا ہوا ہے۔ جاپان میں اگر آپ کسی کھلی دعوت یا بوفے ڈنر پر چلے جائیں، وہاں پر بھی یہی دیکھیں گے کہ لوگ اپنی پلیٹوں میں ضرورت کے مطابق ہی کھانا ڈالتے ہیں۔ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پیٹ میں کتنی گنجائش ہے۔ پلیٹوں میں کھانا بچا کر چھوڑنا جاپانیوں کی عادت نہیں ہے۔ جاپان میں سال بھر گاڑیوں کی اوسط تاخیر 7 سیکنڈ تک ہوتی ہے۔ 7 سیکنڈ تک اوسطاً ایک گاڑی لیٹ ہو سکتی ہے۔ جاپانی وقت کے قدردان لوگ ہیں اور منٹوں سیکنڈوں کی بھی قیمت جانتے ہیں۔ ایک ضروری بات یہ کہ جاپانی بہت زیادہ امیر بھی نہیں ہیں۔ دنیا کے 100 امیر لوگوں میں ایک بھی جاپانی نہیں ہے۔ ان کی زندگی بہت سادہ اور سمپل ہوتی ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو جاپانیوں کی اول نمبر پر آنے والی عادات پسند آئی ہوں گی۔ اگر ہمارے اسکولوں میں بھی یہ سب کچھ ممکن نہیں تو کم از کم گھروں میں تو بچوں کی ایسی تربیت کی جا سکتی ہے۔ آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آج کی اچھی بات، زندگی میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معمولات اللہ کے سپرد کرنے کے عادی ہیں، کہ خود بے فکر ہو جاتے ہیں۔ ہنستے بہتے رہیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔